جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ گھر انہی کا گھر تھا جہاں پہ اہل بیت کے دو عظیم چشم و چراغ رہا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ المنورہ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ جس مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں نے وقت گزارا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہزادی جناب فاطمہ بنت الحسین، اور ساتھ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شہزادے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پر قیام فرمایا ہوا تھا۔ یہ انہی کا گھر ہے۔ اس گھر کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے جناب حافظ و قاری مولانا عادل صاحب۔ ارشاد فرمائیے گا عادل بھائی، یہ کیا کس کا گھر ہے، کون یہاں رہا کرتے تھے، کیا اس گھر کی تفصیلات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ بنو امیہ کے دور میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جب اس کی توسیع ہوئی، تو اس وقت حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین جو اپنی دادی کے گھر میں رہا کرتی تھی، اور حسن مصنع بھی وہیں پہ قیام پذیر تھے، تو ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے قیام کیا۔ بی بی فاطمہ بنت حسین اور حضرت حسن مصنع نے جب یہاں پہ گھر کی تعمیر شروع کی تو سب سے پہلا جو کام تھا وہ کنواں کھودنا تھا۔ گھر کے ساتھ کنواں کھودا جاتا، تو آپ نے کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ تو یہ دیکھیں ساتھ میں یہ کنواں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ جب آدھا کنواں کھود چکے تو نیچے سے چٹان نکل آئی۔ اب وہ چٹان اتنی بڑی اور اتنی زیادہ اتنی سخت تھی کہ وہ کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو جب چٹان نکل آئے کنویں میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کنویں کو اب بند کر دیا جائے۔ تو بی بی فاطمہ بنت حسین نے فرمایا لاؤ دکھاؤ وہ کہاں ہے چٹان۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ نے وضو کا پانی اس کی اس چٹان کے اوپر ڈال کے آپ نے اتر کے اس کو کدال ماری، تو اس چٹان کو آپ نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو سبحان اللہ، اہل مدینہ پھر اس کو مدینے کا زمزم کہا کرتے تھے، اس گھر کو، کہ یہ جو مکہ مکرمہ سے زمزم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے سے نکلا تھا، تو یہ بی بی فاطمہ بنت حسین کی کرامت سے یہ پانی نکلا تھا، تو اہل مدینہ یہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے تھے۔ تو یہ ان کا کنواں ہے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ گھر انہی کا گھر تھا جہاں پہ اہل بیت کے دو عظیم چشم و چراغ رہا کرتے تھے۔ تو یہ اس گھر نے، اس جگہ نے، ان کے سجدے، ان کا رونا، اپنے رب سے دعائیں کرنا، اور ان کی یہاں گریہ وزاری اس جگہ نے دیکھی، تو کاش ہم بھی اس وقت ہوتے تو ان سے ہم کچھ اخلاق کے آداب سیکھتے، کچھ عبادات اور روحانیت کے اسباق لیتے۔ تو اب بھی ہم اس مقام پر موجود ہیں، دل پہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ وہ کیسا دور ہوتا ہوگا، وہ کیسی عظیم ہستیاں یہاں پہ رہا کرتی تھیں۔ تو یہ حضرت حسن مصنع جو ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی جد ہیں، حضور غوث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت داتا علی حجویری لاہور والے، ان کے بھی یہ جد ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ چلا، یعنی حضرت مولا علی اور جناب سیدہ کائنات کی اولادیں حسن اور حسین کے ذریعے ساری دنیا میں یہ حسنی اور حسینی سادات ہوئے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، کیونکہ سید سجاد، امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور یہی سلسلہ پھر امام مہدی پر ختم ہوگا۔ تو ان تمام ائمہ اہل بیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو اولادیں تھیں، ایک بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے جن کو حضرت قاسم بن حسن کہا جاتا ہے، اور ایک بیٹے حضرت امام حسن مصنع تھے جن کے ذریعے حضرت امام حسن پاک کی اولادیں جو ہیں وہ آگے بڑھی ہیں، جن کے بارے میں ابھی ہمارے جناب عادل صاحب نے بتایا کہ حضرت بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی سید ہیں، اور وہ بھی حضرت امام حسن مصنع کی اولادوں میں ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور خاص طور سے ہم لوگ اشرفی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ میں۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ حضرت مخدوم سمنہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی تک پہنچتا ہے۔ مخدوم پاک کے جو بھانجے تھے حاجی الحرمین حضرت مخدوم الافاق عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور یہی سلسلہ پھر غوث پاک سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن مصنع تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مصنع کی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جن سے سلسلے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے حضرت امام حسین کی اولادیں ساری دنیا میں ہیں، ویسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی
جو اولاد ہے وہ حضرت امام حسن مصنع کے ذریعے آگے بڑھی. تو حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ بنت حسین نے یہاں پر اپنا وقت جو ہے وہ گزارا تھا. تو اس مدینہ المنورہ میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جن مقامات کی لوگ کہیں نہ کہیں نشاندہی رکھتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں نے وقت گزارا. تو یہ جو در و دیوار ہیں یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین کی اولادوں کے گواہ ہیں. حضرت امام علی مقام کا روضہ تو کربلا میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو کربلا ہے جنت ہے زمین پر. حضرت امام حسین کی اولادیں یہاں چونکہ واپس آ گئی تھی, حضرت امام زین العابدین اور کربلا والے واپس آ گئے تھے نا, جو بچ گئے تھے وہ یہیں واپس آ گئے تھے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین کی قیادت میں تو جو لوگ واپس آ گئے تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں الگ الگ جگہ قیام فرمایا تھا. تو آج بھی کچھ نہ کچھ آثار اہل بیت کرام علیہم السلام کے الحمدللہ باقی ہیں, جن میں سے ہم نے کچھ کوشش کی کہ آپ تک بھی یہاں کی ویڈیو بھی پہنچا دیں اور جو بھی کچھ تاریخ ہمارے ذہن میں تھی وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی 1000 بار ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. امام حسن مصنع اور جناب فاطمہ بنت حسین کے صدقات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے.